سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اخلاق سے متعلق ایک روایت، حضور علیہ السلام سفر میں ہے، حالت سفر میں، اب اپنی کیا عادت ہے کہ اگر ہم سفر میں ہو اور اگر اتفاق سے، حسن اتفاق نہیں کہتا بلکہ کہتا ہوں سوء اتفاق سے، اگر ہم ہی علم والے ہوں، ہم ہی پیر صاحب ہوں، ہم ہی عالم صاحب ہوں، ہم ہی سید صاحب ہوں، ہم ہی خطیب صاحب ہوں، ہم ہی یعنی بڑا منصب اپنا ہی ہو، تو پھر پورے سفر میں ہم سب کو نوکر بنا لیتے ہیں، پانی پلاؤ، چائے پلاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ سبھی رہتا ہے۔ بلکہ بعض اللہ خیر فرمائے کہ بعض لوگ کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کی جیب میں کبھی ان کا ہاتھ بھی نہیں جاتا، سوچتے ہیں کہ سفر میں سب کو لوٹ ہی کھا لے۔ عجیب فطرت ہے لوگوں کی، ابھی عجیب عادت بھی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنی چپل بھی نہیں پہننا چاہیں گے، یہ کیفیت ہے۔ لیکن آئیے حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر اترے، اور اترنے کے بعد حضور علیہ السلام نے خود صحابہ کو کام تقسیم کیا، تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، تم یہ۔ اور جب کام تقسیم ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، سب اپنے اپنے کام میں لگے تھے، کھانا پکانے کی تیاری ہو رہی تھی اس جنگل کے اندر، سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضور علیہ السلام تنہا آ رہے ہیں اور اپنے سروں پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر کے لا رہے ہیں۔ غور کریں آپ، جس کی رسائی خدا تک ہو، میدان محشر کا جو دولہ ہو، جو مالک جنت ہو، مالک کونین ہو، مالک کل ہو، جو محبوب خدا ہو، جس کی مرضی خدا کی مرضی، جس کو حلت و حرمت کے قانون کا مالک بنا دیا جائے، آسان کام دوسروں کو سونپا اور جو مشکل کام تھا وہ اپنے ذمہ لیا، بتایا تک نہیں، لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کر لیا۔ صحابہ دوڑے، اس کے حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کام سونپ دیا تھا تو اب کام ایک بچا تھا اور میں ہی بچا تھا، تو وہ کام میں نے اپنے ذمہ پہ لے لیا۔ کہا حضور ہمیں حکم فرماتے، فرمایا میں بندہ ہوں، میں امتیازی اور انفرادی شان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور بندوں ہی کی طرح زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں ہمارا حال تو یہ کہ اگر اپنے گھر میں بھی کوئی فنکشن اور شادی ہوگا تو ہم کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر کے بیٹھیں گے، لوگ کہیں گے ذرا تو وہ کر لے، تو وہ کر، آپ بھی کچھ کریں، ذرا بندے ہو، کبھی تو اظہار ہو بندگی کا، اٹھ کر کے کبھی آپ بھی پانی لیں اور پلائیں لوگوں کو۔ رسول اللہ کے گھر مہمان آتے تھے تو حضور ان کے ہاتھوں کو خود دھلاتے تھے، حضور علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کھانا خود رکھا، کبھی بکریوں کا دودھ خود دھوا، بازار خود گئے، حتیٰ کہ اپنی نالین شریف کو اگر صدمہ پہنچا، صدمہ پہنچنے کا مطلب سمجھے آپ، میں نہیں کہہ سکتا لیکن لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نالین ٹوٹ گئی، خدا کی قسم جس نالین کے صدقے ٹوٹی ہوئی قسمتیں سنور جاتی ہے، اس کو ٹوٹا ہوا کس منہ سے کہہ دوں؟ تو اسی لیے جب میں بھی نالین کا ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ نالین کو صدمہ پہنچا، مطلب اب آپ سمجھ گئے ہو، تو نالین کو صدمہ پہنچتا تو اپنے ہاتھ سے سل لیا کرتے، حضور کے اخلاق کریمانہ تھے۔ اسی لیے جو حضور علیہ السلام کو دور سے دیکھتا حضور کے حسن سے مرعوب ہو جاتا، اور جب قریب آتا تو حضور کے اخلاق سے حضور پر فدا ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام کبھی اپنے صحابہ کے ساتھ ہنسی بھی کرتے، مذاق بھی فرماتے، جیسا کہ ان کی شان تھی، ہنسی مذاق بھی فرماتے۔ اچھا حضور کی ایک خاص بات تھی، یوں تو ان کی ہر بات ہی خاص ہے، حضور علیہ السلام جس محفل میں جاتے تو اپنی طرف سے اس محفل کا مزہ کبھی معاذ اللہ کرکرا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس محفل میں حضور خود رنگ جاتے تھے۔ جیسے اگر صحابہ ہنسی مذاق کر رہے ہو تو حضور علیہ السلام بھی شامل ہو جاتے ہنسی مذاق کرنے، اگر وہاں غم کا ماحول ہو تو حضور علیہ السلام اس غم میں شریک ہو جاتے، اگر وہاں تجارت کی بات ہو رہی ہو تو وہ تجارت کی باتوں میں شامل ہو جاتے، اگر وہاں سیاست کی بات ہو رہی ہو اس میں شامل ہو جاتے۔ لیکن جب حضور شامل ہوتے تو ہر جگہ وہ امام الانبیاء نظر آتے، ہنسی کرنے میں بھی کوئی ان کی مثال نہ تھا، اظہار غم میں بھی کوئی ان کی مثال نہ تھا،
اظہار تعزیت میں بھی کوئی ان کی مثال نہ تھا، اور جنگی چالوں میں بھی ان کی کوئی مثال نہ تھا، اور بہترین جرنیل ہونے میں کوئی ان کی مثال نہ تھا، بہترین سپاہ سالار ہونے میں بھی کوئی ان کی مثال نہ تھا، بہترین شجاع ہونے میں بھی کوئی ان کی مثال نہ تھا، بہترین علم والا ہونے میں بھی ان کی کوئی مثال نہ تھا۔ تقوی، پرہیزگاری، حلم و بردباری، معیشت، معاشرت، سماج، ازدواجی زندگی، وہ ہر جگہ بے مثال نظر آتے۔ کبھی مذاق فرمائی تو ایسا کہ پھر مذاق کو معراج نصیب ہوگی۔ اور جس کے ساتھ کی پھر اس نے زندگی بھر یاد رکھا کہ حضور نے میرے ساتھ مزہ فرمائی۔ ایک دیہاتی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اونٹ عطا فرمائیں۔ تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے، قربان جائیں۔ یہاں تو سر جھکا کے اور منہ لٹکا کر چہرے پہ جب تک 3:30 نہ بج جائیں تو جب تک لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں متقی بھی ہوں۔ تقوی آپ کی طبیعت کا نام نہیں ہے، تقوی مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کا نام۔ زبردستی منہ لٹکا کر لوگوں پہ روب جھاڑنے کی کوشش کیجیے۔ تقوی چہرے پر نہیں ہے، تقوی التقوی ہاں ہونا، تقوی یہ۔ اور کوئی ہنس دے تو جناب کہ اوسان خطا ہو جاتا۔ ہماری محفل میں آپ نے کیوں ہنسا؟ حضور کی محفل میں بھی لوگ ہنستے تھے، لیکن جہاں ہنسنے کی ضرورت ہے وہاں ہنسا کریں۔ ہر جگہ ہنسنا ہنسانا بھی اچھی چیز نہیں، لیکن ہنسیں بھی تو اس کی بھی ایک حد ہے۔ کبھی قہقہے کی آواز حضور سے نہیں سنی گئی، اور ایسے مسکرائے کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئے، یوں لب کشاں ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ وہ میں ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ اس لیے کہ اونٹنی کا بچہ بڑا ہوتے ہوتے جوان ہوتے ہوتے 5 سال گزرتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کروں گا، میں مجھے اونٹ چاہیے۔ حضور نے فرمایا ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب کو دیتے ہیں، اب میں عرض کر رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ہم اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو کہا حضور میں اونٹنی کا بچہ لے کے کروں گا کیا؟ آقا نے فرمایا بھلے انسان، اونٹ بھی تو اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے۔ انداز مزاح پہ قربان۔ انشاءاللہ کسی وقت اگر یاد رہا تو ہم پوری ایک گفتگو، پوری ایک اجتماع میں نشست انشاءاللہ نشست حضور کے مزاح پر، انداز مزاح پر کریں گے۔ اور ان کے مزاح میں بھی کیا مزہ تھا۔ حضور علیہ السلام کی سالی ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے، اماں عائشہ کی سگی بہن ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے کرم کی وجہ سے عذرائے مزاح اپنی انگلیوں کے پانی کے چھینٹے ان کے چہرے پہ ڈال دیے۔ بوڑھی ہونے کے بعد بھی وہ 18 سال کی جوان والی چہرہ لگتا تھا، بڑھاپے میں بھی۔ حالانکہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اتنی لمبی عمر انہوں نے پائی۔ حجاج بن یوسف کے دور تک وہ زندہ اور حیات رہی، اتنی لمبی عمر پائی۔ واقعہ کربلا ان کے سامنے بیتا، وہ مکہ المکرمہ والی کربلا شریف کے وقت بھی وہ موجود تھی، واقعہ حرا کے وقت بھی وہ موجود تھی، حجاج بن یوسف کے دور میں بھی وہ موجود تھی، کربلا کے بعد تک وہ حیات رہی۔ یعنی گویا کہ 80 سال سے زیادہ کی انہوں نے عمر پائی، اور بھی عمر ہے لیکن اس وقت مجھے جو وہ مکمل طور پر ان کا سن وصال یاد نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی جو جوان لڑکیاں ہوتی ہے 18-20 سال کی، اس طرح ان کا چہرہ تھا۔ اور کسی نے کہا کہ بینائی بھی چلی گئی ہے لیکن چہرے سے شباب کے آثار نہیں جاتے۔ کہا کیوں جائیں؟ اس لیے کہ محبوب خدا نے عذرائے مزاح ایک مرتبہ اپنے کرم سے میرے چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال دیے تھے۔ یہ پردے کے احکامات کے نزول سے پہلے کی بات ہو سکتی، ورنہ جب پردے کے احکامات آ گئے تو پھر اس کے بعد کسی عورت کو بے پردہ آنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزاح پر بہت سے واقعات ہیں جس کا تذکرہ یہاں نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو،
اسی لیے ہمارے بزرگوں کی محفلیں بھی اکثر و بیشتر بہت پر مزہ رہتی تھی، مزہ والی محفلیں ہوتی تھی۔